السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ تو جس نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو میری ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں، ان کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیں، یہ تو ایک نیکی کی چیز ہے جس کو آپ جتنا آگے پھیلائیں گے تو اس نیکی کے ثواب میں آپ بھی حصے دار بنتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو وہ ایک حدیث سناتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک نیکی الدال علی الحسنۃ کفاعلہ، ٹھیک ہے نا، یہ عربی میں حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی طرف اشارہ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ کی وجہ سے اگر کوئی یہ نیکی کر لیتا ہے، کوئی میری تجوید والی ویڈیوز دیکھتا ہے، تجوید سے قرآن پاک پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو دیکھیں جب تک وہ انسان زندہ رہے گا اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو اس کے ساتھ جو اس کو ثواب ملے گا اس ثواب میں حصے دار آپ بھی رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ ضرور میری ویڈیوز کو، یہ کوئی بھی اسلامی ویڈیو، میں نہیں کہتی کہ صرف میری ویڈیوز، کسی کا بھی سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی نیکی کی بات دیکھیں تو اس کو آگے ضرور پھیلائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا، اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو کل جو ہم نے پڑھا، 2 دن سے ہم جو پڑھ رہے ہیں سبق، وہ ہمارا ایک ہی عنوان چل رہا ہے، نون ساکن اور تنوین کے 4 حالات ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے 2 ہم پڑھ چکے ہیں اور 2 آج ہم پڑھیں گے۔ تو اس لیے آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہیں اقلاب اور اخفاء، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھے تھے وہ ہم نے پڑھے تھے اظہار اور ادغام۔ تو وہ میری پچھلی ویڈیوز میں نے بتایا ہوا ہے، تو میری جس نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پہلے ان کو دیکھ لیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ شروع ہوتا ہے اقلاب سے۔ اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اقلاب نکلا ہے قلب سے۔ قلب عربی میں کہتے ہیں الٹ دینا، کسی چیز کو بدل دینا۔ تو اقلاب کا بھی مطلب یہی ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ہم میم سے بدل کر غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، تو یہ مقلب القلوب سے یہ وہی فعل ہے قلب یقلب، ٹھیک ہے نا، یہ قلب اقلب یقلب اقلابا، ٹھیک ہے نا، یہ سارا وہی فعل ہے، اسی سے نکلا ہے اقلاب، یعنی ہمارے اے مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے، ٹھیک ہے نا۔ تو اقلاب کا مطلب کیا؟ بدل دینا۔ تو کیا ہوا کہ نون ساکن اور تنوین کو ہم میم سے بدل کر غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور علامت کے طور پر وہاں چھوٹی سی میم بھی لکھ دی جاتی ہے، مثلا من بعدی، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہری بات ہے جب میم کے بعد میم آ جاتا ہے تو وہ ویسے ہی آپس میں مل کے وہاں پر غنّہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی آپ کو جگہ جگہ اس کی مثالیں مل جاتی ہیں، تو آپ جب اس کو دیکھیں تو اس چیز کو بھی ساتھ ذہن نشین کر لیں، اس چیز کو بھی دہرا لیں کہ آج کے سبق میں ہم نے اقلاب پڑھا تھا، اس کی مثال یہ میرے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے ساتھ مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں، مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ با کی نون ساکن کے بعد اور تنوین دونوں کے ساتھ مثالیں دی گئی ہیں۔ تو پہلی مثال ہے من بعدی من بخل انبئونی بذنبہم، تو یہ نون ساکن کی مثال تھی۔ تنوین کی مثال کیا ہے؟ کرام بررۃ سمیع بصیر حل بہذا امدا بعیدا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ زبر کی تنوین کے ساتھ بھی بتایا گیا، زیر کی تنوین کے ساتھ بھی بتایا گیا، اور پیش کی تنوین کے ساتھ بھی بتایا گیا۔ تو اقلاب چونکہ اس کی اتنی لمبی چوڑی تفصیل تو ہے نہیں، یہ صرف با کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اس کی اتنی ہی اس کی تفصیل تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلے حال کی طرف چلتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کا اگلا حال ہے اخفاء۔ اخفاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نرم غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اب وہ 15 حروف کون سے ہیں؟
اور اس کی مثال پہلے دیکھ لیتے ہیں، من قبلی کا۔ اب یہ دیکھیں میری آواز آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، یہ بالکل غننے جیسی آواز نہیں ہے، یہ نرم آواز ہے، ٹھیک ہے نا، من قبلی کا۔ تو 15 حروف آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 15 حروف آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ اب جہاں پہ بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حرف میں سے کوئی حرف بھی آ جاتا ہے تو آپ نے وہاں پر اخفا کرنا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ادائیگی کی اخفا کی۔ آگے مثالیں آ رہی ہیں، میں ان میں پھر ادائیگی کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو مزید وضاحت ہو جائے۔ تو 15 حروف یہ باقی بچ جاتے ہیں، کیونکہ با ہمارا اقلاب میں چلے گئے، کچھ حروف ہمارے ادغام میں چلے گئے، جیسے یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، اور 6 حروف ہلکی ہمارے وہ حال میں اظہار میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیچھے جو بچ گئے وہ سارے اخفا میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم مثالوں کی ادائیگی کر لیتے ہیں۔ انزلنا، یہ زا کے ساتھ مثال ہے کہ نون ساکن کے بعد زا آ رہی ہے۔ کتب قیمۃ، تو یہاں پہ پیش کی تنوین تھی، اس کے بعد قوف آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کر رہے ہیں۔ انذرنا شیء قدیر، تو انذرنا میں نون کے ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، شیء قدیر میں علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے نا۔ تو شیء تنوین ہے یہاں پر زیر کی، اور اس کے بعد قاف آ رہا ہے، رسول کریم، تو لام کی نیچے کسرہ کی زیر کی تنوین ہے، اور اس کے بعد کاف آ رہا ہے، فانصب بدم کذب عند تنسى أنت كنت أمة قد حبا جمن، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس کا قاعدہ تھا، اور یہی اس کی مثالیں، آپ ان کو ذہن نشین کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آگے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ حروف اظہار کے ساتھ کون سے حروف ہوتے ہیں۔ حروف ہلکی وہ کتنے تھے؟ وہ 6 تھے۔ حروف ادغام کے ساتھ کتنے حروف ہو گئے؟ وہ یرملون، حروف یرملون وہ بھی 6 تھے۔ اقلاب کا کون سا؟ ایک ہی حرف تھا، با، اور حروف اخفا ہو گئے 15۔ تو اب یہ کل ملا کے ٹوٹل 28 حروف بنتے ہیں، جن میں سے الف رہ جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ الف حرف ساکن کے بعد نہیں آتا، یعنی جہاں پر بھی الف ہوگا یا تو وہ زبر زیر پیش کے ساتھ ہوگا، لیکن ساکن کے بعد ساکن نہیں آتا۔ یہ ایک عربی کا قاعدہ بھی ہے۔ اب الف اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش لگ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، پھر وہ الف نہیں رہتا، اور الف خود اکیلا ہو تو وہ ساکن ہوگا، اور جب نون خود ساکن ہوگا تو اس کے بعد الف، تو اس کے بعد پھر الف آ نہیں سکتا، اس لیے یہاں پہ الف ان تمام حروف میں شامل نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہمارے یہ نون ساکن اور تنوین کے 4 حالات مکمل ہو گئے، جن میں سے پہلا تھا اظہار، دوسرا تھا ادغام، تیسرا تھا اقلاب، اور چوتھا تھا اخفا۔ ان سب کی تفصیلات میری ویڈیوز میں موجود ہیں، تو آپ میری وہ ویڈیوز کو دیکھیں، سمجھیں، اور قرآن پاک کی تلاوت میں ان کی ادائیگی کو ضرور یقینی بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ان کو ضرور بیچ میں ادا کریں۔ دیکھیں جہاں پہ اخفا ہو رہا ہے وہاں پر اخفا کر لیں، جہاں پر اظہار ہے وہاں پہ اظہار کریں، جہاں پہ غنہ ہے یعنی یرملون والے حروف آتے ہیں یہاں پر ادغام ہو کر غنہ، ادغام مع غنہ، ادغام بغیر غنہ، وہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم قرآن کے اندر ضرور اس کی ادائیگی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو پھر وہی میں کہوں گی کہ ان کو لائک بھی کریں، میری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، اور اپنے خاندان میں، اپنے آس پاس لوگوں کو میرے چینل کے بارے میں بتائیں کہ ہم اس چینل کو دیکھتے ہیں، اور آگے پروموٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔